الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ناظرین کرام، ہم آپ کی خدمت میں اس سے پہلے غیر مقلدین کا آپس میں اختلاف داڑھی کے متعلق اور نماز میں ہاتھ باندھنے کے متعلق اور تشہد میں انگلی اٹھانے کے متعلق اور اس طرح کے جو ان کے اختلافات ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور اکثر غیر مقلدین کہتے ہیں یہ ہمارے اہل علم لوگوں کا اعمال کے اندر اختلاف ہے، لیکن ہمارا عقائد کے اندر کوئی اختلاف نہیں۔ یہ بھی ایک قسم کا عوام الناس کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ ان کے دھوکے میں آئیں اور ان کی باتوں کو صحیح سمجھنا شروع کرتے ہیں، حالانکہ اس طرح نہیں ہے۔ غیر مقلدین کا اختلاف عقائد میں بھی ہے، یہ عقیدے میں بھی آپس میں موافق نہیں ہیں، مخالف ہیں ایک دوسرے کے۔ ناظرین کرام، اللہ کے متعلق ان کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہیں، این اللہ، ان کے آپس میں اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ اللہ کی ذات کہاں ہے۔ ویسے یہ لوگ عموماً یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں، یہ تو جا بجا کہتے ہیں، لیکن یہاں اس عقیدے میں وہ قرآن پاک کی آیات کو چھوڑ جاتے ہیں، اپنی طرف سے ان کی تعویلات کرتے ہیں اور معنی میں تبدیلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ان کے عقیدے پر زد پڑ رہی ہے۔ لیکن اسی سلسلے میں ایک غیر مقلد، اب دیکھیں ان کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ عموماً جو بتاتے ہیں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اور کہیں بھی نہیں ہے، یعنی عرش پر ہونے کا ثبوت اور جگہ نفی۔ تو ان کے شیخ محمد حسین میمن صاحب ہیں، وہ کیا کہتے ہیں ذرا آپ مختصر اس کو سن لیجئے، بعد میں ہم اور غیر مقلدین کو آپ کو سنائیں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے ان کا عقائد میں کیا اختلاف ہے اور کس طرح لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو شیخ محمد حسین صاحب کی آپ ویڈیو کلپ سن لیں، وہ کیا کہتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہوتا اپنی ذات کے اعتبار سے تو یہ آیت یہ نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہر کلمہ چڑھتا ہے، چڑھا وہاں جاتے ہیں جہاں بلندی ہوتی ہے، تو پتہ چلا اللہ پاک بلندی پر ہے، اور وہ کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ جو رحمان ہے اپنے عرش پر استوا ہے، عرش پر استوا ہے، عرش پر بیٹھا ہوا نہیں ہے اللہ تعالیٰ، یاد رکھیے گا۔ بیٹھنے سے اللہ پاک پاک ہے، بیٹھنا کمزوری ہے، بیٹھنا جو ہے وہ افعال العباد ہے، بندوں کے فعل ہیں، اللہ پاک بندوں کا فعل نہیں کرتا، اللہ پاک پاک ہے۔ تو ناظرین کرام، کہ شیخ محمد حسین میمن صاحب کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہوتا اپنی ذات کے اعتبار سے تو یہ آیت نہ ہوتی کہ کلمہ اللہ کی طرف کلمات چڑھتے ہیں، کہتے ہیں چڑھتی جو ہے وہ بلندی کی طرف ہے۔ یہ دلیل پیش کر رہے ہیں، کہتے ہیں قرآن پاک کی آیت پڑھ کہتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ جو رحمان ہے وہ عرش پر استوا ہے، کہتا ہے بیٹھا ہوا نہیں ہے، استوا ہے۔ بعض لوگوں کو کہتا ہے یہ جو بیٹھا ہوا کہتا ہے یعنی بندوں کا جو کام بندے کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نہیں کرتا۔ اب ہم اس میں ایک سوال اور بھی ذہن میں آ جاتا ہے ہمارے ذہن میں کہ بھئی اگر اللہ تعالیٰ بندوں کا کام نہیں کرتا تو آپ کہتے ہو عرش پر ہے، یعنی رہتا ہے، اگر یہ رہنا بھی تو بندوں کا کام ہے نا، کسی مکان میں رہنا، کسی جگہ پر رہنا، لیکن وہاں تو نا وہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں۔ بہرحال آگے اور عجیب بات کہہ رہے ہیں یہ محمد حسین میمن صاحب، ذرا آپ اس کو سن لیں۔ اور عرش کیا ہے؟ عرش اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، کیا ہے؟ مخلوق ہے، اور فرشتے اللہ کے عرش کو پکڑے ہوئے ہیں، اللہ کی ذات کو تھامے ہوئے نہیں ہے، استغفر اللہ العظیم۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جی جناب علی، اللہ پاک فرماتے ہیں نا کہ 8 فرشتے میرے عرش کو تھامے ہوئے ہوں گے، اٹھائے ہوئے ہوں گے، تو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ یار عرش پر تو اللہ تعالیٰ ہے، تو یہ کیسے اٹھا لیا؟ بھائی اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں اٹھائے ہوئے، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ جو ہے نا شیخ محمد حسین میمن صاحب کہتے ہیں کہ عرش اللہ کی مخلوق ہے، کہتے ہیں فرشتے عرش کو اٹھائے ہیں۔ بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس کو اللہ کو اٹھائے ہوئے ہیں فرشتے، اللہ کہتے ہیں اللہ کو نہیں اٹھائے ہوئے، عرش کو اٹھائے۔ اب دیکھیں ایک طرف سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اب جب فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ تو عرش پر ہے، فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن اب کس طرح ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کیا کہنا چاہتے ہیں۔ یہ ہیں محمد حسین میمن صاحب، اس نے یہ عقیدہ ظاہر کیا کہ اللہ تعالیٰ فقط عرش پر ہے اور کہیں نہیں ہے، یہ شیخ محمد حسین میمن صاحب ہیں۔ لیکن اسی عقیدے کے سلسلے میں ہم سنتے ہیں ان کے ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو صاحب، وہ اس عقیدے پر ایک قسم کی دلیل پیش کر رہے ہیں، آپ سنتے جائیے، بعد میں ان کا آپس میں اختلاف ہے وہ بھی سنتے جائیے۔ لیکن عبدالحفیظ سمو اللہ تعالیٰ کے صرف عرش ہونے پر اور جگہ یہ انکار کرتے ہیں، اس کے لیے دلیل پیش کریں، ذرا اسے مختصر سن لیجیے۔ اور میں تو کہتا ہوں یہ چیز ہر مخلوق کی فطرت میں سمائی ہوئی ہے۔ جب آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ کہاں جاتے ہیں؟ آپ کے ہاتھ ہمیشہ اوپر جاتے ہیں۔ جن کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ پر موجود ہے، کبھی دعا کرتے ہوئے ان کے ہاتھ اس طرح نیچے گئے، کبھی دائیں طرف ہاتھ اٹھائے،
بائیں طرف ہاتھ اٹھائے ان کے ہاتھ بھی اوپر جاتے ہیں، گویا ان کی فطرت بھی کہتی ہے کہ اللہ اوپر ہے۔ اب دیکھیں عبدالحفیظ سموں نے عجیب دلیل یہ دی، کہتے ہیں کہ یہ چیز ہر مخلوق کی فطرت میں سمائی ہوئی ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو ہاتھ اوپر ہی اٹھاتا ہے نا، دائیں نہیں اٹھاتا، بائیں نہیں اٹھاتا۔ اب دیکھیں ان کی عجیب بات ہے نا، ایک جگہ پر وہ ہم اس سلسلے میں ایک پہلے ویڈیو کلپ لا چکے ہیں، غیر مقلد جو اپنی بات پر نہ ٹھہرے۔ ابھی کبھی یہ کہتے ہیں کہ ابھی دعا کا طریقہ تھوڑی ہے صرف ہاتھ اٹھانا، انگلی سے بھی دعا کی جاتی ہے نا، یوں ہلا کر، یوں کہتے ہیں انگلی سے دعا کے، ہاتھ باندھے ہوئے بھی دعا کی جاتی ہے، ہاتھ اٹھا کر بھی دعا کی جاتی ہے، یعنی کچھ کوئی حرکت نہ کر کے بھی دعا کی جاتی ہے، یہ کہا کرتے ہیں۔ لیکن ابھی تو اس نے پابند بنا دی کہ دعا کے لیے اس وقت ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں اپنی بات پر، کیونکہ ان کا عقیدہ وہ ثابت کرنا ہوتا ہے نا دعا کے لیے، اب ان کو ایک بندہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی دیکھیں سجدہ تو ہمیشہ نیچے سر جو ہے نا زمین پر رکھ کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نیچے ہے، تو اس طرح بھی بات ہو سکتی ہے نا، یہ تھوڑی کوئی بات ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ دلائل نہیں، پھر اس طرح کا کوئی بہانہ بنا لیتے ہیں، لیکن غلام مصطفیٰ اس سے بھی بات آگے بڑھا دی، ایسی عجیب دلیل پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف عرش پر ہے اور کہیں نہیں ہے۔ دلیل پیش کی ہے غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری، ان کے محقق کے بڑے موقع مانے جاتے ہیں، ذرا سن لیجئے۔ کہ آپ چھوٹے سے بچے سے پوچھ لیں اس مجلس کے اندر، بیٹا اللہ کہاں ہے؟ 3 سال کا بچہ اگر وہ زبان سے بات کر سکتا ہے تو کہے گا اللہ اوپر ہے، نہیں تو انگلی کا اشارہ کرے گا۔ اس کو ہم نے بتایا اللہ اوپر ہے، ہم نے بتایا اسے۔ کسی کافر کے بچے سے پوچھ لیں، ایسا بچہ جو کسی جنگل میں رہتا ہے، اس نے کبھی اللہ کا نام نہیں سنا ہوگا؟ اللہ نے اس میں عقیدہ توحید ودیت کر دیا۔ یہ اہل حدیث کی حقانیت اور مسلک اہل حدیث کی حقانیت کی دلیل ہے۔ ناظرین کرام، یقیناً آپ کو بڑی دلچسپ بات معلوم ہوگی، غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب کہتے ہیں کسی چھوٹے سے بچے سے پوچھ لیں۔ اب بھائی عقائد بیان کیے جا رہے ہیں اور عقائد کے دلائل دیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں عقائد کتنی بڑی چیز ہے، علماء کس لیے ہوتے ہیں، اہل علم لوگ۔ دیکھیں قرآن پاک نے تو کہا نا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے، جانتے نہیں ہو، تو اہل علم سے پوچھ لو۔ اہل ذکر سے اہل علم ہی مراد ہے نا، ان سے پوچھ لو۔ لیکن غلام مصطفیٰ ظہیر کہہ رہے ہیں بچے سے پوچھ لو، عقیدے کے لیے بچے سے پوچھ لو۔ اور آگے اس سے بڑھ کر کہتے ہیں کسی کافر کا بچہ جو جنگل میں رہتا ہو، جس نے کبھی اللہ کا نام ہی نہ سنا ہو، بھائی جس نے نام ہی نہ سنا ہو، جو کافر کا بچہ ہو اور جنگل میں رہتا ہو، آپ اس سے عقائد لوگوں کو سکھا رہے ہیں، امت کو اس سے عقائد دلوا رہے ہیں۔ اللہ کا دین کہاں گیا؟ اللہ کے احکامات، اللہ کا قرآن، اللہ کے رسول کے فرامین کہاں گئے؟ ایک ایسا بچہ جو کافر کا ہو، جنگل میں رہتا ہو، جس نے کبھی اللہ کا نام نہ سنا، اس سے پوچھ لو۔ دیکھیں جی عجیب بات ہے کہ نہیں؟ لیکن کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فقط عرش پر ہیں اور کہیں بھی نہیں ہے، لیکن ان کے غیر مقلدین کے اپنوں نے اس بات کو رد کیا ہے، اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ اس میں آپ ایک تو یہ دیکھ لیں، ثناء اللہ امرتسری ان کے غیر مقلدین کے، ان کے فتاوی ثنائیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 182 پر ان سے سوال پوچھا گیا، کس سے؟ ثناء اللہ امرتسری سے، کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ قرآن پاک میں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں کہ ہم آپ تمہارے شہرگ سے قریب ہیں، تو کیا زانی بندہ ہوتا ہے اس کے بھی شہر کے قریب ہیں، چور، کافر، یعنی اس طرح مشرک، ہندو؟ تو اس کے جواب میں ثناء اللہ امرتسری نے کہا کہ بے شک سب کے شہر کے قریب ہیں، لیکن حقیقت معلوم نہیں۔ اب دیکھیں یہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں۔ اب یہ بات ہے، یہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے، ان کے جو ہے نا ایک وہ امیر حمزہ نامی اس نے ایک کتاب لکھی ہے نا، وہ سوالیہ آگے نشان لگایا کہ اللہ موجود نہیں، آگے سوال ہے، اس میں زور اس نے لگایا، کوشش کی اپنی طرف سے تعویلات کر کے یہ ذہن ڈالنا چاہا کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی معیت کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جہاں تم ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، وہاں اس نے کوشش کی کہ علم کے اعتبار سے ہے۔ تو وہاں اس نے یہ کوشش کی، اس امیر حمزہ غیر مقلد امیر حمزہ نامی، اس نے یہ کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے ایک اپنی طرف سے، لیکن یہاں ثناء اللہ امرتسری نے کوئی بات نہیں کی کہ علم کے اعتبار سے، کہتے ہیں کہ ہاں زانی ہو، جو کچھ ہو، جیسا بندہ ہو، اس کے شہر کے قریب اللہ تعالیٰ، لیکن حقیقت معلوم نہیں۔ دیکھیں ایک اور سوال کیا گیا اسی فتاوی ثنائیہ میں جلد اول صفحہ 198-99 پر، اور پوچھا گیا کہ دیکھیں اس نے سوال پوچھنے والے نے اپنا عقیدہ بیان کیا کہ خدا تو آسمانوں میں ہے اور علم کے لحاظ سے ہر جگہ ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ سلف صالحین سے بھی یہ ہے، لیکن کہتے ہیں ایک مولوی صاحب نے قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کر ہمیں یہ سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ تو ہے نا ہم جہاں ہیں ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے جواب میں
ثناءاللہ امرتسری نے لکھا ہے کہ محدثین نے صاف لکھا جو لفظ خدا کی صفات کے متعلق آئے ہیں ان کو بلا تعویل رکھنا چاہیے۔ اب دیکھیں ثناءاللہ امرتسری کہتے ہیں جو لفظ یعنی وَهُوَ مَعَكُمْ اور جس طرح اور آیات میں فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ان کو بلا تعویل ماننا چاہیے۔ اور آگے لکھا کہ قرآن میں استوى علی العرش بھی ہے اور هو اللہ فی السماوات والارض بھی ہے۔ اب دیکھیں دونوں کو تسلیم کہتے ہیں، دونوں کو بجائے خود رکھنا چاہیے۔ ثناءاللہ امرتسری دونوں آیات کو مان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی درست ہے، بالکل درست ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عبدالسلام بھٹوی غالباً ان کا ہے، اس نے تفسیر القرآن میں لکھا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ، اس کی تفسیر میں آگے لکھا ہے سورہ حدید میں کہ معیت سے یہی معنی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو عرش پر ہے، اس کے باوجود وہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی عرش پر بھی ہے ہمارے ساتھ بھی ہے۔ اللہ کی ذات عرش پر ہے، اس کے باوجود وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کی اصل اور حقیقت یعنی اس کی اصل اور کیفیت وہی جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اب دیکھیں ان کے جو بڑے گزرے ہیں، ان کے علماء ہیں، یہ بھی تسلیم کر رہے ہیں اس چیز کو، لیکن اس دور کے غیر مقلدین کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو یہ ذہن جائے کہ اللہ تعالیٰ صرف عرش پر ہیں اور کہیں بھی نہیں ہے۔ لیکن اس سلسلے میں صاف بات کہہ دی ان کے غیر مقلد، نام کیا ہے اس کا، اسحاق جھالوی صاحب نے۔ اسحاق جھالوی نے بڑی زبردست بات کی، ذرا آپ اسے سن لیں کہ اسحاق جھالوی صاحب کیا کہتے ہیں، آپ کو پتہ چلے کہ ان کا عقیدہ۔ ابھی آپ نے اختلاف دیکھا ان کے ثناءاللہ امرتسری کا اور ذہن بنا ہوا ہے، عبدالحفیظ سمو اور غلام مصطفیٰ ظہیر کا اور ذہن بنا ہوا ہے اللہ کے متعلق، اللہ کہاں ہے اس کے متعلق۔ تو اسحاق جھالوی صاحب کیا کہتے ہیں، ذرا اسے سن لیجیے۔ اس پہ کیا تعویل تو سارے لوگوں کو کرنی پڑتی ہے۔ جہاں آ جاتا نا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، جب تم تین ہوتے وہ چوتھا ہوتا، پانچ ہے، چھوٹا عید ہے نا قرآن پاک، ہاں جی ہاں جی، واہ ماک وہ ہوتا ہے تمہارے ساتھ۔ اور شاید اکثر اب یہ جو ہے نا ہمارے سلفی حضرات یہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے اس کی تعویل کیا کہ علم کے ساتھ وہ تمہارے ساتھ، انہوں نے بھی علم کے ساتھ اپنی طرف سے بڑھا دیا، ہاں جی، وہاں تو وہ کہ وہ خود تمہارے ساتھ ہوتا۔ جیسے انہوں نے تعویل کر لی، مولانا مودودی اور دوسرے لوگوں نے بھی تعویل کر لی کہ وہ عرش پر ہے، کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں محدود ہے۔ اچھا وہ زبیر علی ضعیف صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عرش پہ ہونے کا اگر کوئی منکر ہو نا تو وہ تو پکا کافر ہو جاتا ہے۔ نہیں، عرش پر ہونے کا منکر کوئی نہیں، اس کا مطلب کرنے میں اختلاف ہے نا۔ آیت تو ٹھیک ہے کہ ثم استویٰ پھر وہ عرش پر۔ اب استواء کا معنی کئی تو بیٹھا کر دیتے ہیں ہمارے عام لوگ، یہ بھی غلط ہے۔ یہ کوئی نہیں، بلند ہونا کہ عرش سے بھی بلند ہے، اس لیے عرش ہی پتہ نہیں کروڑوں دیگر نیچے اور اللہ اس سے بھی بہت پرے ہو۔ اب دیکھیں ناظرین کرام، اسحاق جھالوی نے کہا کہ تعویل تو سارے ہی کرتے ہیں، اور آگے کہتے ہیں یہ تو قرآن پاک کی تو آیات ہے نا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ، اور تم جہاں تین ہو چوتھا اللہ ہے، پانچ ہو چھٹا اللہ ہے، کہتے ہیں یہ قرآن پاک ہی تو ہے نا۔ اب کہتے ہیں ہمارے سلفی حضرات نے اپنی طرف سے یہ لگا دیا کہ علم کے حساب سے، تو یہ مان گئے کہ اپنی طرف سے لگا دیا ہے سلفی حضرات نے کہ علم کے حساب سے، ویسے کہتے ہیں اللہ تو خود کہتا ہے کہ میں خود ہوں۔ اب یہ ان کے تسلیم کر رہے ہیں۔ اب آگے کیا اس نے کہا، اب دیکھیں غیر مقلد بات کہتے ہیں کہ بھائی جو عرش پر اللہ کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ یہی آگے اس نے سوال کیا، تو سوال کرنے والے کہتے ہیں عرش پر ہونے، اللہ کے عرش ہونے پر کوئی منکر نہیں ہے۔ ہاں کہتا ہے اس کے معنی میں اختلاف ہے، مطلب میں اختلاف ہے کہ کس طرح عرش پر ہے۔ ابھی وہ غیر مقلد کہہ رہا تھا کہ بیٹھا ہوا نہیں ہے، اب ان سے پوچھو بیٹھا ہوا نہیں تو کھڑا ہوا ہے، کہتے نہیں کھڑا ہوا نہیں ہے۔ لیٹا ہوا ہے، کہتے لیٹا ہوا نہیں ہے۔ پھر کتنا وسیع ہے اس کا بھی پتہ نہیں۔ عرش پر ہے کس طرح ہے کوئی پتہ نہیں۔ جب پتہ نہیں پھر تم کیسے کہتے ہو کہ صرف عرش پر ہے؟ دیکھیں نا کیفیت خود کہتے ہیں نا وَكَيْفَ مَجْهُولٌ، کیفیت جب معلوم نہیں ہے پھر تم کس طرح اپنے ذہن سے ایک اور ذہن بنا لیتے ہو۔ بہرحال یہ اسحاق جھالوی مان رہے ہیں اس کا ذہن الگ ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں، اور اس نے تو اور اگلی بات کہہ دی کہ عرش سے بھی بلند ہے، اللہ تعالیٰ عرش سے بھی بلند ہے، یعنی عرش بھی نیچے رہ گیا، اللہ تعالیٰ بلند ہیں، یہ اسحاق جھالوی نے کہا۔ اب دیکھیں اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، جس طرح عبدالحفیظ سمون ہے وہ باندی والی، یہ اکثر یہ وہ روایت پیش کرتے ہیں نا کہ معاویہ بن حکم والی، وہ باندی سے پوچھا گیا۔ اب وہاں کیا باندی سے جب پوچھا جا رہا ہے نا تو وہ باندی کیا کہتی ہے هو فی السماء، اللہ فی السماء۔ اب وہاں کیا ہے نا کہ ان کے عقیدے پر زد پڑ رہی، یہ تو کہہ رہے ہیں عرش پر ہے، وہ باندی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے۔ اب انہوں نے معنی تبدیل کر دی، اس سے یہاں معنی یہ مراد لی جائے گی کہ اوپر ہے۔ جواب دیا اللہ فی السماء، اللہ اوپر ہے، بلند ہے۔ یہاں سمان کے معنی بلندی۔ کیوں بھائی یہاں مانی؟ اس لیے کہ غیر مقلدین کا عقیدہ خراب ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں وہ اس سے پہلے جو آپ نے سنا نا وہ غلام مصطفیٰ ظہیر، وہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ اہل حدیث کی حقانیت ہے۔ کیا حقانیت ہے
کہ کسی بچے سے پوچھ لو، کافر کے بچے سے، یہ اہل حدیث کی حقانیت ہے، بچہ وہ کافر کا بتائے گا، اہل حدیث کی حقانیت ثابت ہوگی۔ اور یہاں عبداللہ فی سمو اللہ فی السماء کا ترجمہ کریں اوپر ہے، یہاں کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہاں ترجمہ جو ہے نا اس طرح ہوگا۔ اب دیکھیں اپنا عقیدہ خراب ہو رہا ہے، تو اس طرح کہہ رہے ہیں۔ اسحاق جعلی نے صاف بات کہہ دی۔ آگے ایک اور غیر مقلد ہیں، وہ نام اور غیر مقلد انجینئر علی مرزا، اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں، ذرا مختصر آپ اس کو سن لیجئے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ غیر مقلدین کا اللہ کی ذات کے متعلق جو عقیدہ ہے اس میں بھی، اللہ کی ذات کے متعلق عقیدے میں بھی وہ ایک دوسرے کے موافق نہیں ہے، مخالف ہیں، لوگوں کو یوں ہی کہا کرتے ہیں کہ اس طرح کی بات نہیں۔ سن لیں انجینئر علی مرزا کو۔ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور وہ عرش پہ ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کی تعویل کرنا جو ہے 11,000 وولٹ کو ہاتھ ڈالنے والی بات ہے، ورنہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہر شخص کا دل رحمان کی 2 انگلیوں میں ہے۔ یہ کہتے ہیں جی وہ اگر آپ کہیں گے اللہ ہمارے ساتھ ہے، جب آپ ٹوائلٹ جاتے ہیں اس وقت بھی اللہ ہوتا ہے، تو ان سے آگے پھکی والا سوال کریں کہ جب آپ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں اس وقت رحمان کی 2 انگلیوں میں اللہ آپ کا دل ہوتا ہے؟ اب تو آپ الفاظ کو نہ پھر تعویل نہ کریں۔ اب دیکھیں انجینئر علی مرزا دونوں چیزوں کو تسلیم کیا، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور وہ ہمارے ساتھ ہے، عرش پر ہوتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اب یہ انجینئر علی مرزا مان رہے ہیں کہ قرآن پاک میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ آگے اس نے زبردست بات کی جو غیر مقلدین عموماً دھوکہ دیکھتے لوگ بھی، اللہ اگر ہر جگہ ہے تو تم ٹوائلٹ میں جاتے ہو، باتھ روم میں جاتے ہو، وہاں کیا اللہ موجود ہے؟ اب یہ سوال کیوں کیا کہ لوگوں کے ذہن میں ایک بات آئے کہ وہ مان لیں کہ بھئی ہاں اس طرح نہیں ہو سکتا، تو وہاں یہی حدیث پیش کی نا انجینئر علی مرزا نے مسلم شریف کی کہ بنی آدم کے قلوب اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان، کہتے ہیں جب تم ٹوائلٹ میں تو کیا وہ تمہارا دل اللہ کی انگلیوں سے نکل جاتا ہے یا وہ بھی اس وقت ہے؟ اب دیکھیں ایک دوسرے کو آپ وہ رد کر رہے ہیں، غیر مقلد ایک دوسرے کا رد کریں اللہ کے فضل سے، ایک جو نا اعتراض کرتا ہے علماء حق پر اور دوسرا غیر مقلد اسی کو آئی رد کرتا ہے۔ بڑی زبردست بات ہے۔ آگے اور زبردست بات کی ذرا یہ بھی سن لیں۔ نبی علیہ السلام جو مثال بیان فرما رہے ہیں تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے، اور پھر ساتھ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے۔ جب بہرا اور غائب نہیں ہے وہ، تو اس کے الٹ پھر کیا کیا جائے گا کہ وہاں موجود اور سننے والا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری سواریوں کی گردن سے بھی تمہیں قریب ہے، اور پھر انکم لا تدعون الصم ولا غائبا کہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے۔ انجینئر علی مرزا کہتے ہیں کہ اگر وہ بہرا نہیں، غائب نہیں، تو وہ موجود ہے اور سنتا ہے۔ اب دیکھیں موجود پر آ گئے نا، حاضر پر آ گئے۔ غیر مقلد مان رہے ہیں، جو اس چیز کا رد کرتے ہیں ان کا بھی رد غیر مقلد کر رہے ہیں۔ جن آیات کو غیر مقلد نہیں مان رہے انہی آیات کو دوسرے غیر مقلد مان کر تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ آیات اس طرح ہے، لیکن غیر مقلدین عموماً لوگوں کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کی آپ نے دیکھا کہ فتاوی جات میں، تفاسیر میں یہ چیز موجود ہے کہ یہ جو آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے، ایک آیت تو نہیں ہے نا، آپ دیکھ لیں قرآن پاک میں کتنی آیات ہیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ مَا يَكُونُ مِنْكُمْ ثَلَاثَةٌ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اب دیکھو قرآن پاک کی آیات ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ بہت ساری آیات ہیں۔ تو ناظرین کرام آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ ان کا اختلاف صرف مسائل میں نہیں، عقائد میں بھی ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور صرف بات کو گول مول کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔